ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے۔ وہ بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں۔ ہاں یہ محنت ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرا رہا، کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں، سمجھانے کے لیے۔ شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کے چھوڑا، اب وہ بکریوں میں پلا، 1 سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں، بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا میں بھی، بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری۔ آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی، تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ ہاں ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کے لیے چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم۔ اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی، لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے 2 دکان پر، 2 سے 3 پر، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری، 2 فیکٹری سے 3 فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے 2 گاڑی، پر یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظالم کی دعا قبول۔ آج مسلمان امت جو ہے ظلم پر ہے، اپنا کام چھوڑ دیا، ہاں اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہاں آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی۔ نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو، کیا افسر بننے کا شوق اور کیا وزیر بننے کا شوق اور کیا حکومت لینے کا شوق اور کیا مالدار بننے کا شوق، نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ خبریں آئیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔
یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قوم اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو۔ اور آج تک اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ غلط جگہ پر۔ اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ اس پر ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ وہ بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے۔ تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر، احیاء جمیع ما جاء بہ النبی علیہ السلام پر، دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جو کر سکتے کرنا شروع کریں، جو کر سکتے کرنا شروع کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں پہلی محنت، تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بڑا نہیں، بڑائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عید پڑھنے جا رہے تو کیا پڑھتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اور اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولتے آؤ۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، عید کا دن آیا، تحفہ ملا، آج خوشی کا دن ہے، عید کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ اور کیسی نماز ہے جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں کہ سارا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایس ایچ او بڑا ہے، پولیس اسٹیشن کا، تھانے کا، سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر، کیوں کہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے، بھاگ کے جاتا ہے جی سر، کیوں میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے، بھاگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے، اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مانے گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر ہیں، غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ،
لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے، تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مطلوب، ہمارا کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں، بچہ چھوٹا 1 سال 1.5 سال، گھٹنوں کے بل چلے، خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی، نانی، ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اور بچہ بیچ میں کھیل رہا، بھوک لگے، پیاس لگے، تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، کدھر جائے گا؟ ماں۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ مدد چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میرے سے مانگو۔ سب محتاج ہیں، سب ضعیف ہیں، سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میرے سے، استجب لکم، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو، امیدیں ہوں تو کس سے ہوں؟ اللہ سے، مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے؟ ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے؟ ہاں، جیسے غریب محتاج، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی، ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی، سمد ایک اللہ ہے، غنی ایک اللہ ہے۔ یا